الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد. بار اور زندہ دلی سے درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے توجہ فرمائیں. جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے وہ امیروں کا امیر ہوتا ہے وہ امیروں کا امیر ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. انگلیاں ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے. توجہ فرمائیں. انگلیاں فیض پر جو آ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلیاں فیض پر جو آ جائیں انگلیاں فیض پر انگلیاں فیض پر جو آ جائیں انگلیاں فیض پر جو آ جائیں تھوڑا پانی کثیر ہوتا ہے تھوڑا پانی کثیر ہوتا ہے
اور خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے، خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے، خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے، جس جگہ کا خمیر ہوتا ہے، جس جگہ کا خمیر ہوتا ہے، کیوں نہ شیخین ہو قری ان کے۔ حدیث شریف میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور کے روضہ پاک میں مدفون ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں نہ شیخین ہو قری ان کے، کیوں نہ شیخین ہو قری ان کے، کیوں نہ شیخین ہو قری ان کے، ساتھ شاہ کے وزیر ہوتا ہے، ساتھ شاہ کے وزیر ہوتا ہے، وہ اٹھی دیکھیے نگاہ کرم، اور تڑپ کے بولیے، وہ اٹھی دیکھیے نگاہ کرم، وہ اٹھی دیکھیے، وہ اٹھی دیکھیے نگاہ کرم، یہ صغیر اب کبیر ہوتا ہے، یہ صغیر اب کبیر ہوتا ہے، جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے، وہ امیروں کا امیر ہوتا ہے۔ درود پاک اور بلند آواز سے پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سبحان اللہ، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ پاک یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرمائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ، اور تم کو خوب اچھی طرح سے پاک ستھرا فرما دے۔ یہ مبارک آیت اہل بیت کرام کے فضائل میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کے دور فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، اور تمہیں اچھی طرح سے ستھرا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
حضرات اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اس میں احادیث کریمہ میں کئی لوگوں کے تعلق سے، کئی گروہ کے تعلق سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات مراد ہیں، یا پنجتن پاک مراد ہیں، یا دونوں مراد ہیں۔ حضور کے نسبی تعلق والے مراد ہیں، بیت سکنا والے مراد ہیں، مختلف اقوال ہیں اور تفسیروں میں کئی تفسیریں ہیں، لیکن جمہور علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک بھی ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیثیں الگ الگ ہیں اس تعلق سے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا۔ حدیث پاک کے مبارک الفاظ ہیں، دعا علی والفاطمة والحسن والحسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار رسول ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا۔ علی آؤ، فاطمہ تم بھی آؤ۔ دونوں آ گئے، اپنے پیارے نور نظر امام حسن اور لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا۔ وہ پیارے نواسے بھی حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ردائے انور نوری چادر ان سب کو اڑھائی اور خود بھی سرکار نے وہ چادر پاک اوڑھ لی۔ چادر تطہیر میں ان چاروں نفوس قدسیہ کو لے لیا اور ان سب کو وہ چادر انور اڑھا دی، خود بھی سرکار نے اوڑھ لی۔ اور اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین سرکار کی زوجہ پاک بھی حاضر تھیں۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا، سرکار مجھے بھی چادر میں لے لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انکی علی خیر، تم تو میری مقدس بیوی ہو، تم بھلائی پر ہو۔ اور ان چاروں کو سرکار نے چادر انور اڑا دی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی۔ سبحان اللہ، سبحان اے محبان اہل بیت ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت ہے تو ذرا زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا و مولا اپنے پروردگار سے عرض کرنے لگے، مالک و مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سبحان اللہ، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور انہیں اچھی طرح سے ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رجس سے دور فرما
رجس کیا چیز ہے؟ تو رجس کا معنی گناہ، اور رجس کا معنی عذاب، اور رجس کا معنی ہر وہ چیز جس سے لوگ گھن کریں، جس کو لوگ برا سمجھیں، جو معیوب چیز ہو، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، کیسی چیز ہو جو گھناؤنی چیز ہو، اسے رجس بولتے ہیں۔ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے رجس بولتے ہیں۔ گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور ناپاکی، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کا ارادہ ہے ان سے رجس دور کرنے کا، اور حضور کی دعا بھی ہے کہ اللہ ان سے دور فرما دے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہر ناپاکی سے دور ہیں، مصطفیٰ کے اہل بیت ہر گناہ سے دور ہیں، مصطفیٰ کے اہل بیت کج اخلاقی سے بھی دور ہیں، پست اخلاقی سے بھی دور ہیں، بد کرداری سے بھی دور ہیں۔ سرور کونین کے جو اہل بیت ہیں ہر برائی سے اللہ پاک نے ان کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گناہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو، اہل بیت کرام کو اللہ پاک نے اس سے پاک و صاف فرما دیا ہے۔ تو اہل بیت کوئی ایسا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے جو گناہ والا راستہ ہو۔ اب اس میں اہل بیت کرام میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین بھی ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کا کوئی قدم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو گناہ ہو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو لوگ برا جانے۔ ایمان والے اس کو برا جان نہیں سکتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کے مقابلے میں عالم بلند کیا، عالم حقانیت، تو اگر گناہ ہوتا تو امام حسین یزید کے خلاف ہرگز نہیں نکلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آج کے نجدی وہابیوں نے ایک تحریک اور چلائی ہے، کتابوں میں وہ یزید کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور لکھتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، اور یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین باطل پر تھے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور لکھتے ہیں کہ امام حسین نے امام برحق یعنی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو امام حسین کو باغی لکھا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچی لکھا ہے، تخت و تاج کے لالچ میں وہ گئے تھے۔ معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں آج کے وہابی لوگ، چاہے وہ غیر مقلد ہوں یا دیوبندی ہوں، دونوں گروہ اس میں مشترک ہیں، جو یزید کے حامی ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی ہو گئے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یزید اگر امیر المومنین ہوتا تو امام حسین کبھی ہرگز اس کے خلاف نہیں عالم جہاد بلند کرتے۔ عالم جہاد امام حسین کا بلند کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یزید باطل پرست تھا، یزید جہنمی تھا، اور یزید حق کے خلاف تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید ظالم و جابر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان بولو بولو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر یزید حق پر ہوتا تو امام حسین اس کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے کہ امام برحق کے خلاف قدم اٹھانا گناہ ہوتا ہے۔ تو امام حسین کا نکل جانا عالم جہاد لے کر یہ یزید کی موت ہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لازم تھا کہ وہ ان لوگوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے جو اس دور میں ان کو پکار رہے تھے۔ سمجھ میں بات آ گئی حضرات؟ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نصوص قرآنیہ سے اور نصوص حدیث سے بھی یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ امام علی مقام حق پر ہیں، لیکن یزیدیوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ یزید حق پر تھا تو ہم ان سے لڑائی جھگڑا کریں اس سے کیا فائدہ؟ ایک ایسی بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی آمین کہیں اور ہم بھی آمین کہیں، ایسی دعا ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن ایسا کر دے اپنے کرم سے کہ جو یزید کی تعریف کرنے والے ہیں، یزید کو حق پر جاننے والے ہیں، قیامت کے دن جہاں یزید کو بھیجے وہاں ان وہابیوں کو بھیج دے۔
اور جہاں امام عالی مقام کو بھیجے وہاں ہم اہل سنت کو بھیج دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے نا یہ دعا ہے. اب ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں امام عالی مقام جائیں گے. سبحان اللہ. اور امام عالی مقام کہاں جائیں گے وہ سنو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بے شک حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان تو اللہ. جب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں جتنے جائیں گے سب نوجوان ہی ہو کر جائیں گے. سبحان اللہ. تو نوجوانوں کے وہ سردار ہوئے تو اللہ کے کرم سے جب نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے اور وہ بھی ماں و شما نے نہیں بنایا، اللہ کے حبیب نے ان کو جوانوں کی سرداری عطا فرمائی، جوانان جنت کی سیادت حضور نے عطا فرمائی. تو امام عالی مقام آگے آگے ہوں گے اور ہم اہل سنت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں سبحان جائیں اللہ گے سبحان اللہ. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اور یہ وہابی دیوبندی کہاں جائیں گے؟ جہاں یزید جائے گا آگے آگے ان کا امام اور پیچھے پیچھے اس کے غلام، وہ سب جہنم میں جائیں گے. جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں. صحابہ کے دشمن بھی جہنم میں جائیں گے اور اہل بیت کے دشمن بھی جہنم میں جائیں گے. دونوں جائیں گے جہنم میں. آگے آگے امام پیچھے پیچھے غلام، وہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی امام عالی مقام کی غلامی میں جنت میں جائیں گے کہ ان کے نانا جان نے جنت ان کی جاگیر بنا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے. ذرا سوچیے تو کتنے اچھے لگتے ہیں کہتے ہوئے یزید امیر المومنین ہے. تو بلا شبہ یزید امیر المومنین ہے، مگر کس کا امیر المومنین؟ جو کہہ رہے ہیں انہی کا امیر المومنین ہے. تو جیسے وہ مومنین ویسا ان کا امیر. سبحان اللہ. بہت خوب. جیسے کو تیسا ہی تو ملے گا. کیوں بھائی؟ ارے جیسے کو تیسا، ایک اندھا ایک بھینسا، خوب ملی ہے جوڑی. کہاوت ہے خوب ملی ہے جوڑی، ایک اندھا ایک کوڑھی. تو کہیں خوب امیر المومنین یزید کو، خوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. وہ جانے ان کا کام جانے، مگر ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم جانثار ہیں. یزید کو ہم کبھی حق پر نہیں مان سکتے اس لیے کہ وہ حق پر تھا ہی نہیں. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور گناہوں سے پاکی اور جس سے پاکی کا تو اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اچھا اللہ نے ارادہ فرمایا، یہ قرآن میں فرما دیا. اب ارادہ اللہ کا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہماری طرح کہ ہمارے ارادے کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو قرآن فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو جب ارادہ فرما لیا ان کی پاکی کا تو وہ پاک ہو گئے. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو. کپڑا ناپاک ہو تو آپ پاک کریں گے، بدن ناپاک ہو تو آپ پاک کریں گے. تو اب یہ کیا شبہ ذہن میں آپ کے آتا ہے کہ امام علی مقام یا حضرت علی یا حضرت فاطمہ پہلے سے معاذ اللہ یہ لوگ ناپاک تھے تو اللہ پاک نے انہیں پاک کر دیا. تو حضرات ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بول کر اس سے زیادتی مراد لی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثبات مراد لیا جاتا ہے، استمرار مراد لیا جاتا ہے، دوام مراد لیا جاتا ہے. مثلا
آپ روز نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سبحان اللہ، سیدھے راستے پر چلا. اور وہ وہابی ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس میں بھی دونوں اپنی اپنی جگہ حق پر ہیں، اپنے اپنے حساب سے دونوں نے ترجمہ کیا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور وہابیوں نے ترجمہ لکھا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو دونوں نے اپنے اپنے حال کے مطابق ترجمہ کیا. وہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے کہ مالک و مولا ہم کم سوج ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں دکھا دے. جیسے اندھا کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، دکھا دے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں دکھا دیا ہے، راستے پہ لگا دیا ہے، تو چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرات اب آپ چل کے مسجد پہنچے کہ نہیں؟ ارے بولو، کبھی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ اچھا پہنچے، ماشاءاللہ. تو مسجد آپ پہنچے، سیدھے راستے پہ چل کے پہنچے کہ ٹیڑے پہ؟ بولو ذرا بولو، سیدھے راستے پہ چلے نا. اچھا پہلی رکعت میں بھی آپ نے یہی دعا کی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی اہدنا الصراط المستقیم. پہلی رکعت میں دعا کی تو دوسری رکعت تک پہنچے، پھر دوسری میں دعا کی، تیسری تک پہنچے، تو سیدھے راستے ہی پہ چل رہے ہیں. پھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ چل تو رہے ہی ہیں، پھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرات اس میں مراد یہ ہوتی ہے اللہ ہم جو چل رہے ہیں سیدھے راستے پر، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم رک جائیں، تو ہمیں چلتا رکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے، یعنی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ صاف ستھرا رکھے. سبحان اللہ. ان کی پاکی کا کیا کہنا، ایسا نہیں کہ وہ پہلے سے ناپاک تھے پھر پاک کیے گئے. پاک تو اللہ نے ان کو پیدا ہی فرمایا تھا، سبحان اللہ. ناپاکی ان سے ہمیشہ دور رکھی. ارے سوچئے حضرت مولا علی ہیں، اہل بیت کا ایک فرد. مولا علی کی شان یہ ہے کہ دنیا کے بچے اپنے گھروں میں پیدا ہوں، آج کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوں، اور مولا علی تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہوا یہ کہ مولا علی کی والدہ طواف میں مصروف تھیں، ولادت کا وقت قریب آ گیا، نزدیک ہو گیا بالکل. تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا کر دیا، اور مولا علی کی والدہ نے کعبے شریف کے اندر مولا علی کو جنا. تو مولا علی کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے. مولا علی کا مرتبہ اللہ اکبر. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. کب؟ جب مصطفیٰ ہجرت فرما چکے اور حضور نے رشتہ مواخات پیدا فرمایا. وہ رشتہ مواخات یہ تھا کہ حضور کے ساتھ جو مہاجرین تھے وہ اپنے مال اسباب کو چھوڑ کر تنہا حضور کی محبت میں مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ پاک آ گئے. گھر چھوڑ دیا، تجارت کا سامان چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، باپ ہے تو بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹا ہے تو باپ کو چھوڑ دیا، شوہر ہے تو بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی سب کچھ چھوڑ کے فقیروں کی صورت میں حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اور جو بعد میں رہ گئے تھے وہ چھپ چھپ کے سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کے محبت رسول میں مدینہ طیبہ کو حاضر ہو گئے. کیا کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اپنا کاروبار ٹائم پہ چھوڑ کے تو آتے نہیں ہو ذکر رسول میں. کیا چھوڑ دو گے اپنا گھر بار؟ کیا چھوڑو گے اپنی مال و دولت کو؟ اور کیا اللہ کی راہ میں قربان کرو گے؟ سبق سیکھو ان صحابہ کرام سے, خرچ کرنے کا جذبہ سیکھو. سب کچھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو میرے آقا نے ایسا کیا کہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, اب کچھ ساز و سامان نہیں تھا. حضور نے انصار میں سے ایک شخص کو اٹھایا, اٹھ جاؤ, وہ اٹھ گئے. اور مہاجرین میں سے ایک کو اٹھایا, اٹھو. اور دونوں کو بلا کے قیدی فرما دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, تم ان کے بھائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انصاری ایک مہاجر کو اٹھا کے حضور نے رشتہ اخوت پیدا فرما دیا, بھائی چارگی پیدا فرمائی. حضرات یہ وہ رشتہ مواخات تھا, اللہ اکبر, کہ انصار نے بھی وہ سخاوت کے جوہر دکھائے کہ اپنے گھر جب اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے, 2 مکان تھے تو فرما دیا ایک مکان اب یہ آج سے آپ کا ہے. 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا. اور اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا. یہ شان تھی کہ اوروں کے رشتے ہیں, اور یہ جو رشتہ پیدا کیا تھا یہ مصطفیٰ جان رحمت نے پیدا فرمایا تھا. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر یا غوث اعظم. اللہ اکبر. حضرات نعرے کا جواب بھی فلک بوس انداز میں دیا کرو, زور سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو سب کے رشتے تو حضور نے طے کر دیے, ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, مگر مولا علی رہ گئے. تو حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے اور کہا اے آقا آپ نے اوروں کو بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. علی رونے لگے. سنیے, جب مولا علی رونے لگے تو میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آ گیا بہت خوب. اور ارشاد فرمایا اے علی روتے کیوں ہو؟ انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی تم یہاں بھی میرے بھائی ہو اور وہاں بھی میرے بھائی ہو, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور عقبہ میں بھی میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ رشتہ مواخات ہے. حضور نے علی کو بھائی بنایا اور سگے چچا زاد بھائی تھے بھی حضرت علی حضور کے, اور اس رشتے نے تو اعلان فرما دیا کہ قیامت میں بھی تم میرے بھائی ہو. مگر پوری زندگی گزر گئی, میرے علی نے کبھی نبی کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا اور یہ نہیں کہا کہ حضور میرے بھائی ہیں. حضور آپ بھائی جان ایسا کر دیجئے, بھائی جان ایسا کر دیجئے, آپ بڑے بھائی ہیں میں چھوٹا بھائی ہوں. کبھی حضرت علی نے نہیں کہا. جنہیں حضور نے بھائی بنا لیا اور رشتے کے بھائی ہیں بھی, مگر بھائی کہنے کی جرات علی کو نبی سے کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. بہت خوب. کیا کہنا. یہ جرات وہابی کو ہے کہ بتاؤ پیدا ہوا 1400 سال کے بعد, 1300 سال کے بعد, 1200 سال کے بعد, اور رشتہ لگا رہا ہے کہ میں چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی, میں چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی, میں چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی, میں چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی. رشتہ دیکھو. اب بتاؤ اس سے زیادہ گدھے پن کی اور کیا بات ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی گدھے پن کی بات ہے؟ تو بات وہی ہے, عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. بہت خوب. حضور تاج الاسلام علامہ اظہری میاں صاحب قبلہ فرماتے ہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو حضرت علی کی شان کتنی بلند ہے, اور دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ایک مرتبہ مولا علی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے.
آقا و مولا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک میں زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زیادہ پیاری ہے؟ اللہ اکبر، دونوں موجود ہیں. اور سوال کتنا اہم کہ حضور میں زیادہ عزیز ہوں آپ کو کہ فاطمہ زیادہ عزیز ہیں؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احب الی منکا وانت اعز علی منہا. اے علی سنو، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. جواب بھی کتنا عمدہ. سبحان اللہ. دونوں کا دل رہ گیا اور دونوں کی عزت، دونوں کی عظمت ظاہر ہو گئی. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار. اے علی تم جہنم بانٹنے والے ہو. لیجئے، تم جہنم بانٹنے والے ہو. حضرت علی سے کیوں فرمایا تم جہنم بانٹنے والے ہو؟ کس کے لیے جہنم بانٹیں گے حضرت علی؟ تو دو گروہ کو جہنم بانٹیں گے مولا علی. وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے. کون کون سے گروہ گمراہ ہوں گے؟ تو فرمایا محب مفرط. ایک وہ جو حد سے زیادہ تم سے محبت کرے گا، حد کی حدود کو پھلانگ جائے گا. جو حد سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی گمراہ بددین ہو جائے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. تو دونوں گروہ آج ہمارے سامنے، ایک رافضیوں کا گروہ ہے، ایک خارجیوں کا گروہ ہے. تو خارجی بھی گمراہ ہے اور وہابی اور رافضی بھی گمراہ ہے. رافضی حد سے زیادہ غلو کرتا ہے مولا علی کی محبت میں. بعض نے تو خدا تک کہہ دیا. بعض نے کہا کہ جبریل آئے تھے وہی لے کر علی کے پاس دھوکے سے پہنچ گئے نبی کے پاس. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. مگر ان کی عقلیں بھی سلب ہو گئیں کہ مولا علی کے پاس آئے تھے، بھولے سے پہنچ گئے حضور کے پاس. تو اب کہو یہ بھی عقل سے دشمنی کی بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لانے والے کون تھے؟ جبریل امین تو لے کے آیا کرتے تھے، کبھی نہیں بھولے. ذرا توجہ کیجئے گا. کبھی نہیں بھولے. مگر جب حضور کا موقع آیا، سید المرسلین کی بارگاہ آئی، خاتم الانبیاء کا دربار آیا تو بھول گئے. جانا تھا کہیں پہنچ گئے کہیں. ذرا سوچو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا غوث اعظم زندہ باد. اور اعلیٰ حضرت خوب ارشاد فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اچھا، اگر بھول سے پہنچ گئے معاذ اللہ تو یہ اعتراض حضور پر نہیں ہوگا، یہ اللہ پر ہوگا کہ اللہ پاک نے ایسا فرشتہ کیوں مقرر کیا کہ جو بھول جاتا ہے. توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھول رہے تھے تو اللہ تو بتا سکتا تھا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو، وہاں مت جاؤ، دروازہ وہاں نہیں یہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سوچو، رافضیوں کی بھی مت ماری گئی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ارے سمجھتے ہو کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی ٹوپی الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ان کی بھی متیں ماری گئی. اچھا، اگر پہنچ بھی گئے تھے غلطی سے تو ایک مرتبہ پہنچ گئے. کیا کہنا، بہت خوب. ایک بار پہنچ گئے تو اللہ پاک نے روکا کیوں نہیں؟
اور یہ بھی دیکھنا آپ اچھی طرح سے کہ حضرت علی، حضرت جبرائیل اور نبیوں کے پاس تو چند بار گئے ہیں، کسی کے پاس 1 بار، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس کم و بیش، مگر حضور کی بارگاہ میں تو 24,000 مرتبہ اب حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہر بار یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اتنی 1000 مرتبہ حاضر ہوئے تو ہر مرتبہ بھول کے ہی پہنچتے رہے. کیا کہنا. ارے ذرا سوچو، بھول کر ہی پہنچے ہیں. ارے بے لقائے یارون کو چین آ جاتا اگر. سبحان اللہ. استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بے لقائے یارون کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نیوں، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بار بار آتے نیوں، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات پورا قرآن لے آئے جبریل امین، مگر بھول ختم نہیں ہوئی. کیا کہنا. 23 سال تک تقریباً نازل ہوتے رہے، مگر بھول کبھی ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ بھول کے ہی آتے رہے. ابے بھول بھلائیوں سے نکل آؤ. سبحان اللہ. کیا بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ نکل آؤ مذہب حق کی طرف، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، آج بھی مسلمان ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جبریل امین بھی بار بار آئے حضور کی بارگاہ میں، اور کبھی تو حسنین کریمین کی دلداری کے لیے بھی آئے. مرتبہ ایسا ہوا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں شہزادوں نے تختی لکھی، اور دونوں شہزادے تھے. تختیاں لکھنے کے بعد اپنے ابا جان کے پاس لائے، کہا دیکھیے ابا جان کس کا خط اچھا ہے، کس کی تحریر اچھی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، ان کے فیصلوں کا جواب نہیں، ایسے ایسے فیصلے کر دیتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے مولا علی کے فیصلوں پر. وہ سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں تو کتنوں کی کھوپڑی سے اوپر ہی اوپر چلے جائیں. بڑے عظیم الشان فیصل، اور کیوں نہ ہو کہ وہ باب مدینۃ العلم تھے، کہ خود حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. خاص تربیت یافتہ بارگاہ نبوت کے، مگر یہ اپنے شہزادوں کی تختیوں کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. کیسے کریں؟ ان کے حق، ان کے خط کو اچھا بتائیں تو ان کا دل ٹوٹے، حسین کے خط کو اچھا بتائیں تو حسن کا دل ٹوٹے. کہا کہ یہ فیصلہ اپنی امی جان سے کراؤ. فاطمہ زہرا لخت جگر کی تختیوں کو دیکھ کے وہ بھی حیران رہ گئیں. کہا علی نے فیصلہ نہیں کیا، میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ایک بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے مگر تختیاں لکھنا جانتے تھے اور خوشخطی بھی جانتے تھے. آج تو بڑے بڑے بیل ہو جاتے ہیں مگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ایسا ہوتا ہے نہیں بہت سے. دیکھو یاد رکھنا، اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ جو بھی پڑھا لکھا نہ ہو، آدھا گھنٹہ ٹائم اپنے کام سے نکال کے پڑھنا لکھنا سیکھ لو. یہ کبھی شرم مت کرنا کہ صاحب ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے ہم کیسے پڑھیں. نہیں، پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل صبی و صبیہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علم سیکھنا فرض ہے ہر بچے بچی پر، یہ نہیں فرمایا.
अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, हुजूर ने फरमाया मुसलमान मर्द पर और मुसलमान औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों ने अपनी तरफ से फर्जियत बच्चों में मुंतकिल कर दी कि वो बच्चे ही पढ़ सकते हैं, हम तो क्या करें, अब कैसे पढ़ सकते हैं। कोई कहता हमारी जबान नहीं लौटती, कोई कहता जबान नहीं टूटती, तो कारोबार में कतर 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 चलने के लिए बहुत तेज है जबान, हाँ, लेकिन पढ़ने में नहीं टूटती है। बस कुरान शरीफ पढ़ो, उर्दू पढ़ो, दीनी किताबें पढ़ो ताकि दीन का इल्म आ जाए इंशाअल्लाह। देखो आज से अहद कर लेना, जो पढ़े लिखे नहीं है आधा घंटा रोज अपने इमाम साहब के पास टाइम दो, किसी को ट्यूशन बांध दो, अल्लाह करे कि ऐसा करो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो पढ़े लिखे हैं वो किताबों के मुताले की कोशिश करो, अहले सुन्नत की किताबें खूब पढ़ो ताकि इल्म खूब आए, और आधा घंटा टाइम पढ़ने में लगाओ, मुताले में लगाओ इंशाअल्लाह। तो मौला अली के शहजादों की तख्तियां अब हुजूर के पास पहुंच गईं। सरकार ने जब देखा बहुत खुश हुए, लेकिन शहजादे क्यों लाए कि फैसला कीजिए नाना जान, किसका खत अच्छा, किसकी तख्ती अच्छी, किसकी तहरीर अच्छी। तो मेरे सरकार ने फरमाया कि मैं भी इसका फैसला नहीं करूंगा। बात यही चल रही थी कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर सलाम अर्ज किया कि अल्लाह पाक आपको सलाम फरमाता है, और अल्लाह पाक इन शहजादों की तहरीर का फैसला खुद फरमाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा जिब्रील अर्ज करने लगे, अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया, ए जिब्राइल मेरी जन्नत से एक सेब ले जाओ और दोनों तख्तियों को बराबर बराबर रखो और ऊपर से सेब उछाल दो। जिब्रील बुलंदी पे गए, कहा कि अल्लाह पाक का फैसला ये है, जिस तख्ती पे ये सेब गिर जाएगा उसी का खत अच्छा है, उसी की तहरीर अच्छी है, उसी की तख्ती अच्छी है। और दोनों शहजादे मुंतजिर हैं, देखें सेब किसकी तख्ती पे गिरता है। जिब्रील ऊपर को गए और ऊपर से वो सेब जो गिराया, तो सेब गिरा था तो एक था, जब गिराया गया तो एक था, लेकिन जैसे ही जैसे तख्तियों के पास आया तो दो हिस्से होकर दोनों तख्तियों पे गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे खुश हो गए कि हमारी तहरीर तो इतनी मकबूल है कि अम्मी जान को भी पसंद, अब्बा जान को भी पसंद, नाना जान को भी पसंद, और जिब्रील को भी पसंद, और खुद रब्बुल आलमीन को भी महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसकी तहरीर खुदा को इतनी पसंद हो, उसकी तकदीर कितनी पसंद होगी, और जब वो जिस राह पे चले होंगे वो रास्ता कितना पसंद होगा। इसीलिए तो आज उनकी यादगार मनाई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर इमाम अली मकाम का तज़किरा क्यों है, क्या है, क्या और लोग शहीद नहीं हुए हैं? लाखों शहीद हुए। कितने, अरे कितने शहीद हुए होंगे, लाखों की तादाद में शहीद हुए, और बेशुमार सहाबाए किराम शहीद हुए, लेकिन किसी की शहादत का इतना तज़किरा नहीं होता, किसी की शहादत का इतना जिक्र नहीं होता, कितना इतना चर्चा नहीं होता जितना करबला के शहीदों की शहादत का तज़किरा होता है। मौलाए कायनात की शहादत की महफिलें दुनिया भर में मुनक़िद होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये केले वालों ने परसाल से मुनक़िद किया है, अल्लाह इसको और बेहतर से बेहतर मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। बाज लोग सोचते होंगे कि अरे क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता है, फातिहा कर लो काफी है, बस हो गया, ऐसा भी लोग सोचते होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई हमें भी इसमें कुछ खर्च करना पड़ जाएगा, अरे छोटा मोटा कर लो बस काफी है। याद रखो ये मोहब्बत अहले बैत है, ये मोहब्बत अहले बैत है कि बंबई के गली कूचों में आज जिक्र शुहदाए करबला जो हो रहा है, सिर्फ बंबई नहीं दुनिया भर के अंदर मुहिब्बाने अहले बैत जिक्र अहले बैत करते हैं। और शहीदों की शुहदाए करबला का ये तज़किरा जो इतने आलीशान अंदाज में होता है कि दुनिया भर में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, संख्यों रुपए खर्च होते हैं। मुहर्रम शरीफ की महफिलों में संख्यों की तादाद में रुपया खर्च होता है। तो क्या वजह है, क्या और लोग शहीद नहीं हुए थे, उनका जिक्र इतना
کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام علی مقام کی شہادت کا چرچا اتنا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت کا فدیہ تھی، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شہادت کا بدل تھی یہ شہادت. وہ بھی انشاءاللہ میں کسی ٹائم بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بدل کیسے ہے، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اور شہید جو ہوئے تھے، جنگ بدر کے شہداء، جنگ احد کے شہداء، جنگ تبوک کے شہداء، جنگ حنین کے شہداء، اور جو شہداء کرام ہوئے تھے تو ان کو کافروں نے شہید کیا تھا. ان کو ارے کس نے کیا تھا بولو؟ کافروں نے. ارے زور سے بولو یار. کافروں نے. کافروں نے شہید کیا تھا. اور کافر لوگ جب حق کے مقابلے میں آئے تھے تو ان کی پہچان الگ تھی، اہل ایمان کی پہچان الگ تھی، ان کا جھنڈا الگ تھا، مسلمانوں کا جھنڈا الگ تھا. وہ کفر کی علامت تھے اور یہ ایمان کی علامت. ان کا پھریرا الگ تھا، ان کا پھریرا الگ تھا، ان کا پرچم الگ تھا، ان کا پرچم الگ تھا. تو اہل کفر و شرک کے پرچم نمایاں تھے کہ یہ شرک والے ہیں، یہ کفر والے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں. مگر جب امام علی مقام اور شہدائے بدر، شہدائے کربلا کے مقابل جو فوج آئی تھی تو وہ اپنے کفری لباس اوڑھ کر نہیں، پہن کر نہیں، کفر کا جھنڈا لے کر نہیں، وہ شرک کا علم لے کر نہیں آئی تھی. وہ یزیدی فوج اسلامی پرچم ہی لے کے آئی تھی. ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی نمازیں تھیں، ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی تکبیریں تھیں، ادھر بھی تکبیریں تھیں، ادھر بھی پیشانی میں سجدے کی نشانیاں تھیں، ادھر بھی پیشانیوں میں سجدے کی نشانیاں تھیں. وہ بھی ایک جیسا لبادہ، ایک جیسا لباس پہنے ہوئے تھے. تو پہچان نہیں تھی حق پر کون اور باطل پر کون. بظاہر علم ایک سے، بظاہر قرآن کی تلاوت دونوں طرف تھی، بظاہر نمازیں دونوں طرف تھیں، پہچان نہیں تھی. اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزیدی باطل پر تھے. اس کا فیصلہ قرآن پاک نے فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. امام علی مقام کی جانب صبر ہے اور ادھر جبر ہے. جبر ادھر تھا، صبر ادھر تھا. ادھر پانی تھا، ادھر پیاس تھی. ادھر دانا تھا، ادھر بھوک تھی. ادھر نیزے، تیر و بختر سب تھے، زریں تھی، گھوڑے تھے، سب کچھ تھے، ساز و سامان سب کچھ تھا. اور ادھر مختصر سا، ادھر 22,000 کی فوج تھی اور ادھر کل 72 نفوس قدسیہ تھے. تو ادھر جبر تھا، ادھر صبر تھا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ نمازیں دونوں طرف تھی مگر صبر صرف ایک طرف تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت تو جدھر صبر ہے ادھر ہی اجر ہے، ادھر ہی خدا پاک کا کرم ہے. تو کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، اور کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے. تو پرچم ایک جیسے تھے، نمازیں ایک جیسی تھیں، کلمہ ایک جیسا تھا. تو کربلا کے شہیدوں کا ذکر، امام علی مقام کا تذکرہ اسی لیے دنیا بھر میں اس وقت سے ہوتا چلا آیا، آج تک ہوتا آیا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، تاکہ دنیا جان لے کہ جب حق کے مقابلے میں باطل اپنا اصلی لبادہ اتار کر حق کا لبادہ اوڑھ کے پہلی صدی ہجری میں آ سکتا ہے تو دوسری صدی ہجری میں کیوں نہیں آ سکتا، تیسری میں کیوں نہیں آ سکتا، چوتھی میں کیوں نہیں آ سکتا، اور 1300 صدی کے بعد، 1350 سال کے بعد آج باطل پرست حق کے لباس میں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو آج دیکھو در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. بہت خوب. جگہ جگہ دیکھو، آپ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن لٹکائیں گے سینے میں، تلاوت بہت کریں گے،
لیکن حضور نے ان کے بارے میں پہچان بتائی. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. سرکار نے فرمایا اے لوگو، ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایسی قومیں اور جماعتیں نکل آئیں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. وہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزے بہت رکھیں گے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، مگر سنو لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، قرآن ان کے گلے کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچے، ارے بولو نیچے نہیں اترے گا. سمجھ گئے وہ کون کون لوگ ہوں گے؟ ارے بمبئی کے لوگوں نہیں سمجھتے ہو؟ ارے وہ سمجھ گئے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ 2 درجن سمجھتے ہو نہیں؟ 2 درجن کو 12 دونی. ہاں تو وہ آپ دیکھو اچھی طرح سے، 2 درجن والے نمازیں بہت پڑھتے ہیں، روزے بہت رکھتے ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں، مگر حضور نے فرما دیا اے ایمان والے میرے غلاموں، کبھی دھوکے میں مت آنا، ان کے دھوکے میں مت آنا، تسبیح و مصلی کے دھوکے میں مت آنا، تلاوت کے دھوکے میں مت آنا، نمازوں کے دھوکے میں مت آنا. یہ جال ہے جو تمہیں پھانسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اصلی تلاوت ہوتی تو گلے سے نیچے اترتی. لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے سینے میں اترتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ہنسلی کو بولتے ہیں تراقی، اس کو بولتے ہیں. یہ ہنسلی جو ہے گول ہڈی، اس کو تراقی بولتے ہیں. اس سے نیچے نہیں اترے گا قرآن. حضور نے فرما دیا اس سے نیچے، ارے یار بولو اس سے نیچے نہیں اترے گا. اچھا نیچے دل ہوتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ حلق میں کہ سینے میں؟ ارے بولو یار. جس کا دل حلق میں ہو مت بولنا، بولا ہی نہیں جائے گا اس سے. اور جس کا سینے میں ہو بولنا. کہاں ہوتا ہے؟ بولو بولو سینے میں. اور سنی کا سینہ مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد اتنی محبت سرکار سے کرو کہ یا تو دل مدینے میں رہے کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے. تو دل رہتا ہے سینے میں. تو یا دیکھو دل مدینے میں رہے، اتنی محبت کرو کہ ہر وقت دل مدینے میں رہے، جان مدینے میں رہے، ہوش و حواس مدینے میں رہے. یا اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم ایسا کرو کہ مدینہ سینے میں رہے. یا تو دل مدینے میں یا مدینہ سینے میں. تو دیکھو قرآن ان کے سینے میں نہیں اترتا، اور جب سینے میں نہیں اترتا قرآن گلے کی ہڈی سے نیچے اترتا ہی نہیں تو دل میں آئے گا؟ ارے بولو یار. اور دل میں آئے گا نہیں تو دل میں ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. دل میں ایمان ہوگا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا وَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. یہ بد مذہب بد عقیدہ لوگ کہ جن کی نمازیں تم سے زیادہ، تم اپنی نمازوں کو جن کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے اور کہو گے وہ بڑے پکے نمازی ہیں، اور نمازیں دیکھ دیکھ کے لوگ بہک جائیں گے. تو سنو وہ نمازی بہت بڑے ہوں گے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، مگر گلے کی ہڈی سے جب اترے گا ہی نہیں تو ایمان ان کے سینے میں رہے گا نہیں. فَيَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، تو وہ دین سے نکل بھاگیں گے. یہ حضور فرما رہے ہیں، حدیث ہے جس کے باپ میں دم ہو وہ مجھ سے بات کرے. بمبئی کی سرزمین پر جس مائی کے لال میں ہمت ہو وہ وہابی مولوی آئے اور مجھ سے بات کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل بھاگتا ہے، تیر شکار سے نکل بھاگتا ہے، ایسے ہی وہ دین سے بھی نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ، اگر تمہاری آنکھیں جواب دے گئی ہوں تو بریلی شریف کا سرما استعمال کرو تاکہ بینائی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ آؤ میرے پاس وہ کتاب لے آؤ جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اپنے سامنے رکھ کے پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لاؤ مشکات شریف میں تمہاری آنکھوں سے تمہیں دکھا دوں۔ آؤ بمبئی کا جو سورما مولوی ہو اسے لاؤ، دیوبند سے اٹھا کے لے آؤ، نجد سے لے آؤ، ندوے سے لے آؤ، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، تو کسی مولوی کو کوئی وہابی سن رہا ہو تو جا کے لائے بڑے سورما کو، لیکن پہلے اسے یہ بتا دینا کہ جس کے سامنے لے کے جاؤں گا وہ کوئی اور نہیں ہے، غلام مفتی اعظم صغیر ہے، اتنا بتانا، اور چہرہ دیکھتے رہنا کہ آدھا رہ گیا کہ نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں انشاءاللہ ہمت نہیں ہوگی آنے کی، جانتا ہوں میں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں ان کے دھوئیں اڑا دیے ہیں ہم نے، سبحان اللہ۔ اور ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی، افریقہ وغیرہ میں ان کی قلعہ نجدیت میں آگ لگائی ہے ہم نے، اور جانتا ہوں میں ان کو کتنے پانی میں ہے، مجھے معلوم ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہابی کیوں ہوتے؟ آدمی بدعقیدہ جبھی بنتا ہے جب پہلے اس کی عقل ماری جاتی ہے، عقل پہلے ماری جاتی ہے، بد اعتقادی بعد میں آتی ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا، کوئی وہابی جسے بری لگے وہ نہ بولے، کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا، اور کوئی عقل مند وہابی نہیں ہوتا۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ سمجھ گیا؟ عقل پہلے جاتی ہے، بد اعتقادی بعد میں آتی ہے۔ حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مقدس افراد کی شان بہت بلند فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اس قدر بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی بلندی کی کوئی مثال نہیں ہے، سبحان اللہ، مگر ان کو ہر حال میں نقص ہی نقص نظر آئے گا۔ حضور میں نقص نکالنے کی کوشش کریں گے، مولا علی میں، فاطمہ زہرا میں، امام حسن میں، امام حسین میں، اولیاء اللہ میں، ان کی جھولی میں سوائے نقص اور عیب کے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ کلو انائی یترشو بما فی، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہی ٹپکتا ہے، اس سے وہی ٹپکتا ہے کہ نہیں ٹپکتا ہے؟ ہاں، برتن میں جو ہوگا اس کے سوا کچھ اور نہیں ٹپکے گا، اگر دودھ ہوگا تو دودھ ٹپکے گا، شراب ہوگی تو شراب ٹپکے گی، جب شرک بھرا ہی ہے تو نکلے گا بھی شرک ہی، بدعت بھری ہے تو نکلے گی بھی بدعت۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور سنیت پہ قائم و دائم رہنا اور اہل بیت کے جانثار رہو۔ کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل رسول کی محبت میں مرے گا تو اللہ پاک اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، اور جو مصطفیٰ کے جانثار اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جو حضور کے اہل بیت اور آل نبی کی محبت میں مرے گا، تو حضور فرماتے ہیں وہ دنیا سے کامل الایمان جائے گا۔ ومن مات علی حب آل محمد دخل الجنہ، اور جو مصطفیٰ کے آل کی محبت میں مرے گا تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک تو حیرت کی بات حدیث میں پڑھ کے میں حیرت میں پڑ گیا، میرے مصطفیٰ نے کھلی شہادت دے دی، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور
اور جو حب اہل بیت میں مر جائے گا وہ اہل سنت و جماعت ہو کے مرے گا. معلوم یہ ہوا. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیت پہ ہی مرنا چاہتے ہیں, اس لیے اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں ہم بسائے ہوئے ہیں. اور نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی. ارے یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. واخر دعوانا